رات میں سونے کے بعد انسان کے جسم سے اس کی روح کیوں نکلتی ہے اور آخر وہ روح جاتی کہاں ہے، روح انسان کی نکل کر کہاں سفر کرتی ہے، یہ بڑا ہی دلچسپ میں آپ لوگوں کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب کوئی انسان سو جاتا ہے اور نیند اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس بندے کی روح اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے، اس کے جسم سے نکلتی ہے اور وہ سیر کرتی ہے۔ وہ کہاں کی سیر کرتی ہے اور انسان کے جسم سے روح کیوں نکلتی ہے، یہ میں پوری تفصیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے نا، روح کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک روح جس کو روح عارضی بولتے ہیں، ایک روح وہ ہوتی ہے جس کو دائمی بولتے ہیں، اور بھی ان کے الگ نام ہیں کچھ۔ تو روح عارضی اس روح کو کہتے ہیں جو انسان کے سونے کے بعد اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ دوسری روح جو ابدی بھی جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ روح ہوتی ہے کہ انسان کے مرتے وقت اس کی روح وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو دائمی روح ہوتی ہے، یعنی کہ طویل عرصے تک جسم میں رہنے والی، یعنی موت تک اس کے جسم میں رہنے والی روح، یہ جب انسان کی روح نکلتی ہے نا، روح ابدی، تو یہ روح ابدی اس وقت تک محدود ہے جب تک انسان کی موت نہ آ جائے۔ یہ وہ ابدی، وہ ابدی نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ والا، وہ تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، دنیا میں ہر شے کو فنا ہے، ایک تمہارے پروردگار کی ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ تو سب کو فنا ہے، تو عارضی تو ہم سبھی ہیں، ہم سب کی جو روح ہے وہ عارضی ہے، لیکن چونکہ ایک روح وہ ہے جو نکل جاتی ہے، روزانہ انسان جب سوتا ہے اس کے جسم سے نکلتی ہے، تو وہ روح نکلتی کیوں ہے؟ آپ نے یہ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، سوتا ہوا اور مرا ہوا برابر ہے، یعنی کوئی انسان سو رہا ہے اور کوئی انسان مر گیا ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کوئی انسان مرا ہوا پڑا ہے، اس کے گھر میں ڈکیتی پڑ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر انسان سو رہا ہے اور جب تک سو رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اٹھنے کے بعد اٹھ گیا تو جاگ گیا، جب تک وہ بندہ سو رہا ہے اس وقت تک اس کے گھر میں چوری ہو جائے، اس کے یہاں کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ تو یہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی ملتی ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، نیند جو ہے موت کی بہن اس کو کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوتا مرا برابر ہوتا ہے۔ تو جب بندہ سو جاتا ہے نا، اور میں یوں کہوں تو یہ بیجانہ ہوگا کہ انسان کو نیند آتی ہی جب ہے جب اس کی وہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے، یعنی جو سونے کے بعد انسان کی روح نکلتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اس روح کو نکالا جاتا ہے، جس سے بندہ ریلیکس محسوس کرتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، جب روح نکلتی ہے بندہ سو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی روح سیر کرنے کے لیے نکل جاتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو خواب کا معاملہ ہوتا ہے، ہر خواب تو سچا نہیں ہوتا ہے نا، نیک جو بندہ ہوتا ہے، جو بالکل مومن بندہ ہوتا ہے، پرفیکٹ شریعت کا پابند، وہ بندہ جس کی قرآن نے اس طرح سے جس کی تعریف کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس حکم کے جو لوگ پیروکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی فرما برداری نہ کرو، شیطان کے پیروکار مت بنو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جو لوگ مکمل طرح سے شریعت کے پابند بن جاتے ہیں، ان کو جو خواب آتا ہے وہ فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے۔ بہرحال باقی جو خواب ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ جب روح نکل کے سیر کرتی ہے تو وہ بندہ وہ بھی خواب کی شکل میں ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کیسی عظیم قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی روح کو جسم سے اس روح کو پرواز کرتا ہے جو روح عارضی ہوتی ہے، اس روح کو نکال کے بندے کو نیند عطا کر دیتا ہے اور وہ بندہ سو جاتا ہے۔ اور وہ روح جو ابدی ہے جسم کے اندر موت تک ہے، وہ روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس روح کے نکلنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو پرواز کر کے ہمیں بہترین نیند سلا دیتا ہے۔ اگر وہ روح جسم سے باہر نہ جائے اور ہم نہ سو پائیں تو
तो कितनी लोग गोलियां खाते हैं, भाई हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। तो ये बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी अजीम कुदरत। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताबुन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।